زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی ہوگی تو اچھی موت آئے گی۔ اچھا، سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہو گئی ہے کہ انسان ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے، موت کی تیاری سے غافل ہے۔ جتنی چیزوں کی تیاری کرتا ہے انسان، ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جس کی تیاری نہیں بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ ساری چھوڑ کے جانے والا ہے۔ کسی نے کہا ہم روزانہ دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے، اپنے دوستوں تعلق والوں کے انتقال کی خبریں سنتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے جاتے ہوئے اور قبرستان میں مٹی دے کے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی یہی جانا ہے، اور سوچتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کی سوچ اور تھوڑی دیر میں پھر ویسے ہی ہوا ہو جاتا ہے۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ فرمایا اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان، بغیر مانگے بغیر طلب کیے اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ٹھیک ٹھاک بنایا، لنگڑا لولا بہرا نہیں بنایا، ساری چیزیں عطا کر دی، پھر عقل بھی دے دی، پاگل نہیں بنایا کہ پاگل ہو تو بادشاہ کی بادشاہت، طاقتور کی طاقت، مالدار کا مال، کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے۔ اللہ نے عقل دے دی، پاگل نہیں بنایا، اور پھر ایمان عطا فرمایا۔ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں موجود ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، طاقتور ہیں، بڑی گہری گہری فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی قابلیت ہو، انسان ایمان نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہو۔ اس کا کرم ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، ذرا بولنا آیا، ماں نے کلمہ سکھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ کہ یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے ایمان پر ہونا اور ایمان پر مرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس موجود چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دنیا والوں نے جان کو سمجھا ہے کہ واپس نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہم تو اسی کو انسان سمجھتے ہیں، اس کو انسان سمجھتے ہیں، اپنے جسم کو، اس کے کھانے پینے آرام اور راحت کی فکر کرتے ہیں، جو کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف اسی کی فکر کریں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ یہ جسم، یہ انسان نہیں ہے، انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ کس چیز کا؟ جسم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ روح۔ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ لوگوں نے جسم کو انسان سمجھ لیا، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ روح ہے جس کو اس عالم سے اس عالم میں بھیج دیا جائے گا۔
इस जहान से उस जहान में भेज दिया जाएगा, और फिर किसी और तीसरे जहान में, तीसरी दुनिया में जाना नहीं होगा। बस या यहां हो या वहां हो। और ये जो जिस्म है, जिसको हमने इंसान समझा है, एक बाल कम नहीं होता, लेकिन आदमी चला गया। अब ये फूलेगा, फटेगा, बदबू आएगी इसमें से, आप घर में रख नहीं सकते। और इसको ले जाएंगे, ले जाकर मनोमट्टी के नीचे दबा के चले आएंगे। वो जो रूह थी वो निकाल ली गई, एक बाल कम नहीं हुआ, पर आदमी चला गया, क्योंकि वही असली आदमी है। कहते मर गया, क्या चीज मर गई? इंतकाल हो गया। अरब लोग कहते हैं इंतकाल इला रहमतिल्लाह। इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफर होना, वो रूह का ट्रांसफर होता है, यहां से वहां भेज दिया जाता है। ये जिस्म अल्लाह ताला ने एक मुद्दत मुतय्यन करके कुछ वक्त के लिए उसको अता किया, जिसको हम लोग इंसान कहते हैं, वो रूह को दिया। किसी की 60 साल, किसी की 80 साल, किसी की 40 साल, किसी की 100 साल, किसी की 120 पर, थोड़ा बहुत और आगे पीछे हो जाएगा, जाना पड़ेगा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, और वो ये जिस्म लेके नहीं जाएगा, वो तो यही रहेगा, पट्टी में मिल जाएगा, बस रूह को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब बीमारियां दो तरह की होती हैं, आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, मैं मुकर्रर आदमी नहीं हूं, लंबी तकलीफ नहीं कर सकता। यह जिस्म दो हिस्सों में है, एक जिस्म है, एक रूह है, दोनों मिले तो इंसान, वरना मैयत। कहते ना मैयत रखी है, फिर कोई ये नहीं कहता शोर मत मचाओ, बजे सो रहे हैं यहाँ, या भाई साहब सो रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा मौलाना साहब सो रहे हैं, अम्मा सो रही है। मैयत रखी है, ध्यान तो कर लो, नाम छिन गया फौरन। यही तो कहते हैं ना, मैयत रखी है तो ध्यान तो करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो रोजाना आप देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तजुर्बा करते हैं उसका। नई बात कुछ है नहीं बताने के लिए, सब मालूम है। तो ये जिस्म मजमुआ है दो चीजों का, इंसान मजमुआ है दो चीजों का, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म नजर आता है तो बीमारी हो गई तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा दे देगा, फिर नहीं जाएगी तो दोबारा फिर जाएंगे, वो कहेगा भी जाओ एक्सरे कराओ, टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, फला करो फला करो, जितनी तरकीबें बताएगा सब करेंगे। फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो और नया पुड़िया दे देगा कि जाओ लखनऊ जाओ जी, अब फला फला टेस्ट होगा, अस्पताल में दाखिल करो जाके, मालूम 2 लाख 5 लाख, किसी ने बता दिया हार्ट की तकलीफ है, तो बकरे की तरह काटते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ की रख निकालते हैं, उसके लिए यहाँ से काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक काटते हैं, ऐसे ही होता है ना। और फिर वो जेब भी काटते हैं, आजकल के तो डॉक्टर भी डाकू हो रहे हैं। ये यूं कहो खर्चे बहुत बढ़ गए, करेंगे क्या उसका भी बेचारे का क्या कसूर है डॉक्टर का? न मरीज का कसूर का डॉक्टर का कसूर, लेकिन जो मरीज है उस बेचारे की आधी जान तो निकलती है डॉक्टरों के ऑपरेशन से, और आधी जान निकलती है जेब काटने से या कटने से, जो वजह भी हो कटती है बारात। मालूम है कि ये जिस्म रहेगा नहीं, लेकिन करवाता है, करवाना जरूरी भी है, इससे इनकार नहीं है। मैं तो एक वाकया बता रहा हूँ कि
لے کر آتا ہے اس جسم کے لیے. اسی جسم کے لیے انسان کرتا ہے. اب اس جسم کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں روح. یہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا، جانتے ہیں آپ پہلے سے کہ یہ جسم اصلی انسان نہیں ہے، اصلی انسان تو روح ہے. اگر یہ جسم بیمار ہو گیا اور آپ نے علاج نہیں کرایا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، علاج تو کرانا ہی چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے آپ کو ضد ہو گئی، آپ نے علاج نہیں کرایا تو کیا ہوگا؟ معذوری ہوگی یا زیادہ سے زیادہ موت آئے گی. بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا کہ وہ روح آپ کے جسم کو چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن روح کی جو بیماریاں ہیں، اگر ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور ان کا علاج نہیں کرایا تو ہمیشہ کی مصیبت ہوگی. یہ عارضی مصیبت ہے. کھانسی ہو گئی، علاج نہیں کیا تو کھانستے رہیں گے. لیکن اگر روحانی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس کا علاج نہیں کیا تو ہمیشہ کی مصیبت اٹھانی پڑے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے روحانی بیماری؟ اور کیا کبھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کسی قوم کے لیے اس کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی اصل اگر کوئی ہے تو اس قوم کا جوان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. قوم کا مستقبل، بھوشیہ، فیوچر جوانوں کے ہاتھ میں. اگر جوان کسی قوم کا سدھر جائے، اس قوم کو کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا. ہماری قوم بزرگوں پہ چل رہی ہے، یوں سوچتا ہے جب ہو جائیں گے بال سفید تو کر لیں گے ٹھیک. وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ سمجھیے، اگر ہمارا جوان بدلے گا تو قوم بدلے گی، قوم کا مزاج بدلے گا. اور جوان نہیں بدلے گا تو دنیا میں کوئی آدمی ہماری قوم کو نہیں بدل سکتا. جوان ہی کو بدلنا پڑے گا. جوانوں کو بدلنے کے لیے بچپن سے بچوں کو توجہ دینی پڑے گی. میں آج سن رہا تھا کہ یہاں کے جوانوں نے مدرسے کے لیے محنت کی، شاندار پروگرام منعقد کر دیا. مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک دن اور ایک مہینے کا نہیں ہے. جس طرح مدرسے کو کیا ہے آپ نے، اسی طرح پورے گاؤں کو کرنا ہے. آپ دوسروں کا گاؤں مت دیکھیے، دیکھ لیجیے. اور گاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اللہ میاں کیا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ میرے آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا. اللہ میاں کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ میاں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ میاں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیسا ہونا چاہیے مومن. اگر مومن ویسا مومن ہو جائے اور ہمارا جوان ویسا جوان ہو جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل رہ جائیں گے؟ آپ پتھر میں ٹھوکر ماریں گے، اس میں سے پانی نکلے گا. آپ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بزرگوں سے زیادہ جوان بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے. اور پورا گاؤں ہے تقریباً، جتنے جوان بیٹھے ہیں اس میں سے اگر چند جوان بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیں اپنے آپ میں، یاد رکھنا دوسرے کو ٹھیک کرنا ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ میاں کا کام ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہماری ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. دوسرے کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہے. اپنے آپ کو بدلنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی. تو یہ جو روح ہے، جب یہ روح کی بیماریوں کے اوپر ہم علاج شروع کریں گے، اس کے اوپر توجہ کریں گے،
تو وہ ہمارے جسم سے ظاہر ہونے لگے گی۔ کیا چاہتا ہے انسان؟ انسان چاہتا کیا ہے؟ ہم اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میں جگہ جگہ بات کرتا ہوں، خاص طور سے جو ہمارے جمعیت علماء کے کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، ان سے پوچھتا ہوں تمہیں چاہیے کیا؟ ایک انسان کی فطری خواہش کیا ہوتی ہے؟ کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دو، لوہے کو سونا بنانے کی ترکیب بتا دو۔ تو پوچھا تھا یہ سونا بنانا کیوں چاہتے ہو؟ سونا بنانا کیوں چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا وہ اس لیے تاکہ مال آ جائے۔ مال کس لیے چاہیے تم کو؟ کہا اس لیے کہ مکان بنا لے، اور بڑا سا مکان بنا لے۔ بھائی سو گے تو تم چارپائی پہ، اس سے زیادہ جگہ پہ تو پھیل کے سو نہیں سکتا نا آدمی، کتنا پھیلے گا؟ ڈبل بیڈ ہو جائے گا، کنگ سائز بیڈ ہو جائے گا، اور اس سے ذرا بڑے سائز کا بنا لو گے، کتنا بنا لو گے؟ اور کھا کتنا لو گے اور کیا چیز کھا لو گے؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، آدمی اس لمٹ سے زیادہ چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا، کتنا بھی کوشش کر لے۔ تو جو روح ہے نا، روح، اس کی مرمت، اس کا علاج، اصل میں مرمت تو کرسی کی جاتی ہے یا جسم کی جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھیا یہ جسم تو ایسا ہے جیسے جوتا چپل کپڑا، جوتا ٹوٹ گیا آپ موچی کے پاس لے جائیں گے، وہ ٹھوک پیٹ کے سی کر آپ کو دے دے گا، ڈاکٹر بھی یہی کرتا ہے۔ آپ لے آئیں گے 2 4 10 دن یا مہینے 2 مہینے کے بعد پھر اور زیادہ ٹوٹ گیا آپ لے جائیں گے، کہہ دے گا پھینک دو۔ آدمی کے جسم کی یہی حیثیت ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، پر روح جو ہے وہ باقی رہے گی۔ آپ میری طرف توجہ دیجیے، یہ تو آئے چلے جائیں گے، یہ آئے چلے جائیں گے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل تو آپ میری طرف توجہ رکھیے، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ رکھیے۔ تو یہ جو روح ہے نا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اپنی روح، اپنی آتما کو صحیح کر لیا تو جتنی چیزیں آپ کو چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کو خود مل جائیں گی۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دوں گا، بالکل آسان سی مثال دوں گا۔ آدمی گاڑی خریدتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، بڑھیا کپڑے خریدتا ہے، قیمتی گھڑی خریدتا ہے، قیمتی موبائل خریدتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ مال کی وجہ سے آدمی کی عزت ہوتی بھی ہے، لیکن سامنے ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ مالدار کی عزت اگر مال کی وجہ سے ہوتی ہے تو 99% ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کی وجہ سے جو عزت ملے گی وہ دکھاوے کی عزت ہوگی، اصلی عزت نہیں ہوگی۔ اصلی عزت کیسے ملے گی انسان؟ کیسے ملے گی؟ کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ عزت وقار کہاں سے ملے گا؟ خرید کے ملے گا؟ نہیں، خریدنے سے نہیں ملتا ہے، بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ اور سنو، اللہ میاں نے ایسا نظام بنایا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، اللہ میاں نے ایسا نظام بنایا ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف صحیح طرح سے دھیان دے دیا تو اللہ تعالی آپ کی زبان میں، آپ کی دعا میں، آپ کے مانگنے میں وہ چیز ڈال دیں گے کہ جو مانگیں گے وہ پورا ہو جائے۔
کیا کرنا ہوگا؟ روحانی بیماریوں سے بچنا ہوگا. بیماریاں کیا کیا؟ لالچ، جھوٹ، تیسری کیا ہے؟ حسد، غیبت. کیا کیا بتایا میں نے؟ ذرا دوہرا دے کوئی صاحب. اچھا میں ہی بتا دیتا ہوں. لالچ، جھوٹ، حسد، غیبت، اور کیا ہے جو آپ لوگ بتا دیں؟ تکبر جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اسی کی وجہ سے تو عزت کی خواہش ہوتی ہے، ورنہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. بس صرف اللہ کے لیے عزت. تکبر جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے. لالچ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ ضرورت تو اللہ کی پورا کرتے ہیں، لالچ اللہ کی نہیں پوری کرتے. وہ پوری کرنے کے لیے شیطان کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. پھر آدمی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، بزنس میں بےایمانی کرتا ہے، نوکری میں چوری کرتا ہے. سارے کام وہ کرتا ہے جس کام کی وجہ سے عزت جانی ہے، جانی ہی جانی ہے. تو کیا ہے؟ بدلاؤ لانا ہے، تبدیلی لانی ہے. جھوٹ بولنا بند کرنا ہے، تکبر کرنا چھوڑ دینا ہے. ہم کیا ہے بھائی؟ ہم کچھ نہیں ہے. اللہ خوش ہو جائے گا ہم سب کچھ ہے، اللہ ناراض رہے گا ہم کچھ نہیں ہے. ذلیل ہوں گے. آج من حیث القوم ذلیل ہیں ہم. اپنے اسٹیج پر جتنی چاہے تعریف کر لو. بہت پہلے میں نے یہ بات کہی، وہ قائد ملت ہے فلاں. قائد ملت کیا سبب ذلت ہے؟ سچائی یہ ہے کہ قوم من حیث القوم ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. وائے ناکامی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کہتے قافلے کو، اور متاع کسے کہتے؟ سامان کو، پونجی کو، سرمائے کو. تو کہہ رہے ہیں ہمیں افسوس ناکامی کی بات یہ ہے کہ ہمارا سامان قافلے کا لٹ گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیب جاتا ہے. کہاں احساس بھی نہیں ہے کہ سچا چلا گیا ہمارے پاس. سچائی چلی گئی، ایمانداری چلی گئی، شرافت چلی گئی، سادگی تواضع چلی گئی. کہاں ہے سادگی؟ اونچے اونچے نعروں میں، اونچے اونچے القاب میں، شاندار سجاوٹوں میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں آدمی کا دماغ الجھا ہوا ہے. سارا اللہ کے محبوب تھے اور اپنی مرضی سے قبول کیا تھا ٹاٹ پہ بیٹھنا. پیشکش ہوئی تھی نا، جو چاہے مل جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ملکوں کی دعا مانگی تھی اللہ کے سے. پیغمبر علیہ السلام نے اور پیشکش کو قبول نہیں فرمایا. سادگی تواضع یہ سرمایہ ہے سنت نبی علیہ السلام. کم سے کم چیز میں آسانی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے. وہ لالچ کو دور کرنا پڑے گا. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف پھیلے گا اس بیماری کا، اس انسان کا جو اصلی انسان ہے، جو روح ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے. اب رمضان آ رہا ہے، بس سب پہ آ گیا. رجب شروع ہو گیا. آپ 15 رجب تو ہو چکی ہے شاید. آج کیا تاریخ ہے رجب کی؟ 24 22 23 ہو گئی، 24 ہو گئی. 24 شروع ہو گئی مغرب سے. اب شعبان آ جائے گا. موقع ہے آج سے تیاری شروع کیجیے رمضان کی. یہ نہیں کہ چاند دکھنے کے بعد شروع کریں گے، آج سے تیاری شروع. اس کے آمد کا استقبال کیجیے.
تو یہ موقع ہے، قیمتی موقع ہے. اگر ہمارے کچھ جوان بھی اپنے آپ میں بدلاؤ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے ہم لوگوں کا سب کا یہاں جمع ہونا قبول ہو گیا. کچھ نہیں بات چاہیے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ سے آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ سے مل لیجئے. اگر آپ کی ملاقات آپ سے ہو جائے تو بات بن جائے گی. مولانا عرفان صاحب آ گئے، کہتے ہیں آپ آئے تھے برخاست، تو ضرورت ہے کہ آپ کی ملاقات آپ سے ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ آپ کی ملاقات آپ سے، ہم سے نہیں. آپ کی ملاقات آپ سے ہو جائے. آپ اپنے آپ سے مل لیجئے، اپنے اندر جھانک لیجئے. سنیے، دوبارہ نہیں ملے گی یہ زندگی، یہ موقع بھی نہیں ملے گا. اور یہ سوچنا بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ چلو اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے. نہیں، یہی موقع ہے. بس یہ سمجھ لیجیے یہ آخری موقع ہے. آپ کی ضرورت ہے، آپ کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کی ضرورت آپ کی قوم کو ہے. اگر آپ بدل جائیں گے میری قوم بدل جائے. آپ نہیں بدلیں گے کوئی نہیں بدلے گا. زمانہ بھی نہیں بدلے گا. زمانہ تو روز کے گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو کیا گیا. اور سنیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتے ہیں. محبت حاصل، جو عزت ہوتی ہے وہ دو وجہوں سے ہوتی ہے. یا تو مال وغیرہ اور فائدے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر آدمی کے کیریکٹر کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے. جو کردار کی وجہ سے عزت ہوتی ہے وہ عزت آگے بھی ہوتی ہے اور پیچھے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ محبتوں کی وجہ سے. آپ دل جیت لیتے ہیں سامنے والے. آپ نے کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آدمی تو سچا ہے. کبھی سنا ہے نا کسی غیر مسلم کے بارے میں؟ ساری برائی ہوگی لیکن آدمی تو سچا ہے. تو سچائی نے اس کو ایک عزت دے دی غیر مسلم ہونے کے باوجود. تو آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے عزت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ نسخہ ہے، یہ کیمیا کا نسخہ ہے. آپ سونا بنانے والے نہیں، سونے کے بن جائیں گے. آپ بن جائیں گے سونے. اس سے بڑا کیمیا کا نسخہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اندر بدلاؤ لے آئے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور موقع دیا، عقل دی، فہم دی، سمجھداری دی. اپنے اندر جھانکیے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں گے، رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں گے. کوشش اپنے آپ کو پہچاننے سے کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.